اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 8 شوال المکرم جو منسوب ہے جنت البقیع کی اس داستان سے جو حزن و ملال کی کیفیت سے گزرا۔ جنت البقیع کو 2 مرتبہ ان کی قبر کو مسمار کیا گیا، ایک 1806 میں اور ایک 1924 یا 25 اور بعض جگہ 1926 بھی ہے۔ 21 اپریل 8 شوال کا دن بہت تاریخ اسلام کا تاریک ترین دن، جب روضہ خاتون جنت، خاتون محشر، ام ابیہا، ام الکتاب، ام الفضائل، ام الفاتحہ، ام الحجاب، ام الحسنین، آیت اللہ العظمیٰ، راضیہ، مرضیہ، صدیقۃ الکبریٰ، لیلۃ القدر، کوثر، مبارکہ، راقیہ، ریحانہ، زکیہ، ساجدہ، صادقہ، شافعہ، حاضرہ، صابرہ، ولیہ، عزیزہ، عالمہ غیر معلمہ، جمیلہ، جلیلہ، رشیدہ، بے شمار القابات ہیں شہزادی کونین کے۔ اور اس قدر حزن و ملال کا یہ دن ہے 8 شوال، جو ہمیں اس واقعے کی طرف لے جاتا ہے جب خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کا روضہ مبارکہ 2 مرتبہ مسمار کیا گیا، ایک 1806 میں اور ایک 1925 یا تاریخ میں 26 بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو، بقیت اللہ، شریک القرآن، قائم آل محمد، امام زمانہ، امام عصر، امام المہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور جب امام پردہ غیبت سے جب آپ کا ظہور ہوگا تو ہمارا عقیدہ ہے اور کامل عقیدہ ہے کہ وہ اپنی جدہ کا روضہ مبارکہ، عظیم الشان روضہ تعمیر کروائیں گے، ضرور کروائیں گے۔ آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی، کیونکہ ہم امام اول مانتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین چوتھے خلیفہ تھے یا پہلے خلیفہ تھے، ہم تو پہلے امام کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ امام اول ہیں امام علی علیہ السلام۔ ان کا یہ کیا منصوبہ تھا کہ انہوں نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو قرار دیا۔ کوفہ اگر مدینے میں ہوتے اور شہید کر دیے جاتے تو جہاں جنت البقیع میں 4 اماموں کی قبر ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، وہیں جنت البقیع میں کسی مقام پر امیر کائنات، مولا متقیان، مولا کائنات، حیدر کرار، کرار غیر فرار، صالح المومنین، قائد غر المحجلین، ید اللہ
عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، اسد اللہ، فاتح بدر و احد، فاتح خندق، فاتح خیبر، ایلیا، ابو الحسن، زوج بطول، کشاف القلوب، قاتل الناقصین، قاتل المشرکین، اخی رسول، وسیع رسول، مولود کعبہ، داماد مصطفیٰ، صالح المومنین، قسم النار والجنہ، قصورہ، کرار، غیر فرار، ارتضا، مرتضی، نقطہ با، حافظ قرآن، قاری قرآن، ناشر قرآن، محافظ قرآن، مولا متقیان، سید العرب، امیر عرب، امیر کائنات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کا ایک مرقد، ایک قبر مبارک، آپ کی لحد جنت البقیع کی کسی گوشے میں ہوتی۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ کوفہ کیونکہ ایک چھاؤنی تھا تو اپنا دارالخلافہ کوفے کو کیوں قرار دیا آپ نے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے کہ 8ویں امام، امام ہشتم، ضامن آہو، والی مشہد، شاہ خراسان، امام انس والجان، امام عرب و عجم، امام موسی رضا علیہ السلام، امام ہشتم، امام موسی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک عالی شان مشہد مقدس میں ہے، اور آپ کی بہن بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا روضہ قم میں ہے۔ آج سمجھ میں آیا کہ ایران کے پاس جو اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد کی جو طاقتیں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طاقت ہے، حسین ابن علی نے 61 ہجری میدان کربلا میں یہی کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ جس کو عزت کی موت عزیز ہوگی وہی تعریف کرے گا، جس کو عزت راس نہیں آتی ہے وہ کبھی بھی تعریف نہیں کرے گا۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کئی گنا بہترین ہے۔ امام عالی مقام کا ارشاد گرامی ہے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جس کی لذت ختم ہو جائے اور اذیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی اذیت ختم ہو جائے اور لذت، ہم فیہا خالدون، تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی اذیت ختم ہو جائے اور لذت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ اس سینیریو میں آج دیکھ لیں، عالم اسلام ایک طرف ہے اور تنہا محاذ پہ ایران ایک طرف ہے۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی۔ سورہ الکافرون میں ہے، آخری آیت پڑھ لیجئے، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، مجھ کو میرا دین مبارک۔ کافر و مشرک بھی بے دین نہیں ہے، ان کے پاس بھی دین ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے دین اسلام پسند ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لاؤ گے آخرت میں تو میں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ دین اسلام، آیت الکرسی کا وہ حصہ جو هو العلی العظیم کے بعد ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ دین کو اختیار کرنے میں زور زبردستی نہیں ہے۔ تم کوئی سا بھی مذہب اختیار کر لو، توریت کے ماننے والے بن جاؤ، زبور کے ماننے والے بن جاؤ، انجیل کے ماننے والے بن جاؤ، جس فرقے میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مگر اللہ کو دین اسلام پسند ہے۔ غدیر خم کے میدان میں جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو دین کامل ہوا۔ آج ہم نے اپنی نعمتیں آپ پہ تمام کر دیں، کل تک نہیں تھیں۔ آج ہم آپ کے دین سے راضی ہو گئے، کل تک نہیں تھے۔ دین کامل ہوا ہے غدیر خم کے میدان میں، اور جب امام زمانہ بقیت اللہ حجت خدا پردہ غیبت سے ظہور میں آئیں گے تو دین اسلام غالب ہوگا۔ اور یہ نظر آ رہی ہے، جتنے بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں عالم اسلام میں، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، وہ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی آمد کا سلسلہ ہے،
آمد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ آج 8 شوال کا جو دن ہے وہ ہم لوگوں کو خون کے آنسو رلاتا ہے کہ جب میرے ایک عزیز نے مجھے یہ بتایا کہ 8 شوال 21 اپریل 1925 یا 26 کو جب شہزادی کونین کا مرکز جو ایک گنبد جس کے اوپر تا سایہ تھا اس کو ڈیمالش کیا گیا اور بلڈوزر چلا دیے گئے، تو یہ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک 1806 میں اور ایک جو ہوا ہے 1925 یا 26، اور تاریخ یہی تھی 8 شوال۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس پہ افسوس کریں گے۔ 9 سال کی حیات میں آپ کا عقد ہوا، امام حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جناب زینب عالیہ، زینب کبریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، جبل الصبر، ثانیہ زہرا، شریکت الحسین، عدیلۃ الحسین، قرۃ عین المرتضیٰ، محبوبۃ الرسول، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا میں آئیں، شہزادی کونین کی چھوٹی صاحبزادی شہزادی ام کلثوم دنیا میں تشریف لائیں، اور حضرت محسن علیہ السلام شکم میں ہی شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 سال کی عمر میں آپ کا عقد ہوا، 9 سال آپ کو اور ملے، 18 سال اور کچھ دن آپ نے حیات پائی، اور اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف آپ رخصت ہو گئیں۔ آپ کا لقب لیلۃ القدر بھی ہے، آپ کوثر بھی ہیں، آپ حوریہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، بطول عذرا بھی ہیں۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں رسول خدا کو، ان کی دختر کا جو روضہ مسمار کیا گیا۔ 4 اور مرقد تھے، اہل بیت اطہار کی قبور ہیں، اصحاب کی قبور ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور، ان پر بلڈوزر چلا دیے گئے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ہم رسول خدا کے خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، تمام اہل مودت، اہل اسلام اور اہل ایمان کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ کم از کم انسان 2 جملے ہی صحیح تعزیت تو پیش کرے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔